نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری امت میں سب سے زیادہ معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ یہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایک حافظ صاحب ان کے قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر ہمیں بھی حاضری نصیب ہو گئی۔ یہ مجلس دعا کی قبولیت کی مجلس ہے۔ قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک سے اپنی ضرورتیں حاجتیں دینی دنیاوی مانگیں گے۔ بڑی خوش نصیبی، بڑی سعادت ہے ان بچوں کے لیے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا قدر عالم میرچی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بہت عجیب۔ وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے اور اس نیت سے زندگی کے آخری لمحات انہوں نے وہاں گزارے کہ مجھے مدینے کی مٹی مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مفہوم میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے اندر یہ استطاعت ہو، جس کے بس میں ہو کہ وہ مدینے میں جا کے رہے اور وہاں اس کو موت آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، مدینے میں جا کے رہے۔ اور فرمایا کہ جو مدینے میں رہے گا وہاں اس کی وفات ہوگی، مدینہ پاک کی پاک مٹی میں وہ دفن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں۔ تو اس شوق میں ہمارے کئی اللہ والے، کئی نیک بندے جنہوں نے زندگی جو ہے مختلف ممالک میں گزاری اور زندگی کے آخری سالوں میں وہ مکہ پاک یا مدینہ پاک ہجرت کرتے ہیں۔ ان میں ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی ساری زندگی دین کا کام کیا۔ آخری ایام میں، آخری سالوں میں وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، آج صحابہ کے قدموں میں آنا فرمایا۔ اسی طرح مولانا قدر عالم میرچی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ میں نے تو وہاں دیکھا، آپ میں سے بھی جو حاجی صاحبان ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے مکہ مکرمہ میں جنت المعلا جو قبرستان ہے اس میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، 10 منزلہ قبریں۔ یہ ہمارے لیے تصور نہیں ہے چیزوں کا، پکی قبریں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں۔ ایک قبر ہے، وہ سائڈ سے کھولتے ہیں اس کو، اس میں میت کی تدفین کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر دوسری قبر ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے، پھر پانچویں۔ 10 منزلہ قبریں، میں نے خود بھی نہیں وہاں جنت المعلا۔ تو وہاں کیونکہ مکہ پاک میں جو قبرستان ہے جنت المعلا، مدینہ پاک میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، وہ محدود ہے، اور حاجی لوگ جتنے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے خوش نصیب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں،
ان کا حق بھی ہوتا ہے، تو ان کی ترجیح ہوتی ہے کہ وہاں ان کو جو مکہ پاک میں فوت ہو گئے ان کو وہاں دفن کیا جائے، مدینہ پاک میں فوت ہو گئے ان کو وہاں جنت البقیع میں ان کی تدفین ہو۔ اچھا، وہاں کے انتظامیہ والے جو ہیں ان کا ایک اصول ہے، انہوں نے میت کی تدفین کرنی ہے تو قبر پر ایک نمبر ہوگا، ان کے کاغذوں میں بھی نمبر ہوگا، اور انہوں نے 2 سال یا 3 سال کا ان کا ایک عرصہ ہے متعین کیا ہوا، اس کے بعد وہ دوبارہ اس قبر کو کھولیں گے، بلکہ جس وقت وہ میت کی تدفین کر رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ کیمیکل بھی کوئی ایسا ڈال دیتے ہیں جس سے میت کا جسم جو ہے وہ تحلیل ہو جائے، اور جو ان کی مدت ہے اس جب وہ پوری ہوتی ہے وہ قبر کھولتے ہیں، اور اگر وہ پہلے والی میت جو ہے اس کا جسم تحلیل ہو چکا، ختم ہو چکا ہے، کوئی ہڈیاں وغیرہ کوئی ذرات بچے ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے نئی میت جو ہے وہ وہاں دفن کر دیتے ہیں، تو ایک ایک قبر میں وہاں کئی میتیں جو ہیں دفن ہوتی ہیں۔ اچھا، تو میں نے مولانا بدر عالم ایفی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ شروع کیا، ان کی بھی تدفین وہاں ہوئی۔ جب ان کی قبر کو مدت پوری ہونے کے بعد 3 سال کا عرصہ ہے یا کتنا ہے مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنے عرصے بعد کو ان کی قبر کو جو کھولا تو جسم صحیح سلامت بالکل تر و تازہ، کفن کے بعد۔ اچھا، اس پر تاریخ جو ہے اپنے انہوں نے کاغذوں میں اندراج کر کے دوبارہ اس کو نئی تاریخ ڈال کر دوبارہ بند کر دی، اور یہ بھی وہاں کا اصول ہے کہ وہ ایک قبر کو 3 دفعہ کھولیں گے وقفے سے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ 3 دفعہ اپنی مدت پوری ہونے کے بعد جب کھولنے کے باوجود بھی اس کا جسم صحیح سلامت ہو، پھر پکی اس پہ مہر لگ جائے گی کہ اس نمبر کی قبر کو آئندہ نہ چھیڑا جائے، وہ قیامت تک کے لیے جو ہے اس کو وہ باندھا۔ تو مولانا بدر عالم ایفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معاملہ ہوا، ایک مرتبہ جب مدت پوری ہوئی قبر مبارک کھولی گئی، ان کا جسم اسی طرح صحیح سلامت ہے، کفن بھی محفوظ ہے، بالکل تر و تازہ۔ پھر اس کو نئی تاریخ ڈال کر بند کر دیا گیا، پھر جب مدت پوری ہوئی دوبارہ کھولا گیا، پھر ان کا جسم سلامت، پھر جو ہے تیسری تاریخ ڈال کر پھر اس کو بند کر دیا گیا، تیسری مرتبہ بھی جب کھولا اور اسی طرح ان کا جسم مبارک صحیح سلامت تھا، تو اس پر جو ہے انہوں نے اپنی مہر لگا لی اپنے کاغذوں میں کہ اس نمبر کی قبر کو اب آئندہ جو ہے نہیں کھولا جائے، پکی بند کر لی۔ لیکن یہ جستجو ہوئی کہ یہ اس بندے کی کوئی نیکی ایسی ہے کہ روز جو ہے وہ ایک ایک قبر کے اندر نئی نئی میتیں جو ہے وہ ان کی تدفین کر رہے روز، تو یہ جو خوش نصیب کون ہے ایسا اللہ کا نیک بندہ؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے نا، یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے کہ شاعر نے جو کہا وہ تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن بھی میلا نہیں۔ تو اب اس کی تلاش اور جستجو کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے گھر سے رابطہ کیا جائے، ان کی اہلیہ سے رابطہ کیا جائے کہ ان کی کون سی ایسی نیکی ہے، کوئی خاص عمل ایسا جو باقیوں سے ہٹ کر ہو۔ چنانچہ ان کی اہلیہ سے رابطہ کیا گیا، پوری فیملی وہاں مدینہ پاک میں رہتی تھی، پوری فیملی کے ساتھ منتقل ہوئے ہمارے۔ ان کی اہلیہ سے رابطہ کیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ باقی کوئی خاص ایسی چیز تو ہمیں نظر نہیں آئی جو باقیوں میں نہ ہو، جیسے اور لوگ نماز پڑھتے تھے، یہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پاک کی، رمضان کے روزے رکھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، تو باقی چیزوں میں مجھے اپنے میاں کا اوروں سے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ہاں ایک چیز ایسی میں نے دیکھی اپنے میاں میں جو کسی اور میں نہیں دیکھی، تو وہ جو تحقیق کرنے والے گئے تھے انہوں نے کہا ہاں بی بی جی ہم اسی بات کی، اسی خاص عمل کی جو ہے جستجو رکھتے ہیں، وہ بتلائیے ہمیں۔
انہوں نے کہا کہ میرے میاں نے ساری زندگی کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پاؤں لمبے نہیں کیے. کہتے تھے اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، میں اس کی طرف پاؤں کیوں کروں؟ ہم تو بیت کلمے میں بیٹھ جاتے ہیں نا، جائز بھی ہے، میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا. دیکھو ایک ہوتا ہے تقویٰ، ایک ہوتا ہے فتویٰ. فتوے کی روح سے اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن تقویٰ وہ جتنا اختیار کر لے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ، وہ جس کی جتنی اللہ سے محبت اور لگاؤ ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کرے. ابھی چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث سے حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ، ادھر میری طرف دیکھیے ادھر. حضرت کا معمول تھا حضرت صوفی سرور صاحب کا کہ مسجد کے اندر جب آتے تھے تو کبھی رومال پھینکتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے. انہوں نے جب بھی وضو کے لیے رومال یا چادر اتارنی ہے تو پھینکتے نہیں تھے وہ زمین پر، وہ ایسے جھک کر آرام سے رکھتے تھے. اس زمین کا ادب، اتنا ادب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جتنا ادب کر لو، اور یہ ان کی محبت ہے. اب اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر مسجد میں آتا ہے جلدی سے، ویسے تو ہر مسلمان اللہ کے گھر کا ادب احترام کرتا ہے، کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے گھر کی مسجد کی جو ہے وہ بے احترامی کروں گا، نہیں. لیکن بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، جلدی میں ہے، وضو کے لیے آیا، اس نے دیکھا ٹائم تھوڑا ہو چلا، چادر اتاری وہ پھینک دی، رومال پھینکا، وضو کے لیے چلا گیا. اگر کسی مفتی سے آپ فتویٰ پوچھیں تو کہیں گے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ مسجد کی بے اکرامی کرنا نہیں ہے. وہ جلدی میں ہے، بے خیالی میں ہے، اس کی توجہ نہیں ہوئی. اور اگر اسی بندے کو مثال کے طور پر جلدی میں چادر پھینک کے جا رہا ہے وضو کے لیے، اس کو کوئی بازو سے پکڑ کے پیار سے کہے یار یہ اللہ کا گھر ہے، تم نے چادر پھینکی، ہو گیا ہوگا بھائی اللہ معاف کر دے مجھے، میں مسجد کی بے اکرامی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے ہے کہ نہیں. تو یہ جو اہل ادب ہوتے ہیں ان کی شان بلند ہوتی ہے. حضرت مولانا عبداللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا مرشد شیر آباد شریف میں حضرت کا مزار پر انوار ہے، تو حضرت مدینہ شریف کی گلیوں میں چل رہے تھے، اللہ پاک ہم سب کو ان کی حاضری نصیب فرمائے. تو خادم صاحب تھا، راستے میں ایک بڑا نظر تھا. اب راستے سے تکلیف دہ چیز کو، جس سے کسی کو ٹھوٹا لگ سکتا ہو، کوئی پھسل سکتا ہو، ایسی چیز کو ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے. حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے. تو خادم نے دیکھا کہ راستے میں روڑا پڑا ہوا، اس نے تیزی سے آگے ہو کر روڑا اٹھایا اور ایک سائڈ پہ پھینک دیا. تو حضرت وہاں کھڑے ہو گئے خاموش، اور اس سے فرمایا خادم سے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. اس کو تعجب ہوا، کہنے لگا حضرت میں نے تو راستے سے روڑا ہٹایا، راستہ صاف کیا، تو اس میں کون سی چیز ہے جو غلط ہوئی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ تم نے اس کو عام روڑوں کی طرح سمجھا، یہ حدیث پاک کا روڑا ہے. اس کو اٹھا کر جو تم نے پھینکا ہے یہ اس روڑے کی بے ادبی ہے، تمہیں چاہیے تھا اس روڑے کو اٹھا کر کنارے رکھ کر آتا. یہ اہل ادب ہے. تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے میاں کی یہ خصوصیت دیکھی ہے کہ میرے میاں نے کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پاؤں دراز نہیں کیے. قرآن پاک کی اتنی عظمت دل میں ہے کہ جس سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرو گے. تو وہ جو لوگ تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے کہا واقعتاً یہی بات ہے، انہوں نے اللہ کے پاک کلام کا ادب کیا اور قرآن پڑھنے والے اس بچے کا حافظ قرآن کا ادب کیا، اللہ نے ان کو یہ عزت عطا کی.
اسی طرح میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا، تحفہ حفاظ کتاب ہے، اس میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں، پڑھنی چاہیے قرآن پاک سے متعلق۔ اس میں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ دیکھو جب آدمی مر جاتا ہے نا، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ عالم برزخ میں چلا گیا، برزخ کا معنی پردہ۔ اب وہ وہاں کے اس کے جو بھی معاملات ہیں، نیک بندے کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، اور کوئی نافرمان ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اور معاملہ ہو رہا ہے، وہ سب ہم سے، اس ہمارے عالم سے، اس دنیا سے وہ پردے میں ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک دنیا والوں کی عبرت کے لیے کوئی اشارہ ایسا دکھلا دیتے ہیں، کوئی بات ایسی دکھلا دیتے ہیں، کسی نیک بندے کی قبر سے خوشبو مہک آتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا کہ ان کی قبر سے خوشبو مہکی۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حدیث پاک کی خوشبو تھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے۔ اور اسی طرح لاہور میں ہمارے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی، اور اس قبر کی مٹی کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو بتانے والوں نے بتایا کہ جی یہ عام خوشبو نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضرت جی کا واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر نا رومال میں پھیرا، رومال، تو اس رومال میں خوشبو آ گئی۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لاہور خانقاہ شیراں حرم میں تشریف لے گئے، اسی طرح کوئی ختم قرآن کا موقع تھا، تو اس میں اس حاجی صاحب نے وہ رومال لہرایا، اس سے بڑی بہترین خوشبو پھیلی۔ تو مفتی صاحب نے حیران ہو کر کہا کہ یہ خوشبو بڑی شاندار ہے، کہاں سے یہ خوشبو لی ہے؟ تو حضرت لاہوری کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گئے، تو مفتی محمود صاحب خاموش ہو گئے کہ یہ کوئی بات ہے۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد فرمانے لگے کہ مفتی صاحب کہ بلکہ وہ حاجی صاحب بتانے لگے کہ مفتی صاحب میں نے یہ خوشبو بازار سے نہیں خریدی، جس دن ہم نے حضرت لاہوری کو دفن کیا ہے ان کی قبر سے خوشبو مہکی ہے، میں نے ایک دفعہ یہ رومال ان کی قبر پر ایسے پھیرا تھا، آج 11 سال ہو گئے اس رومال سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک بعض اوقات دنیا والوں کو کچھ دکھا دیتے ہیں، کوئی ہلکی سی جھلک دکھا دیتے ہیں، ویسے وہ عمومی حالات جو بھی ہیں وہ برزخ میں، پردے میں۔ اور حضرت کی دعوت پر ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر سید جلیل حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ وہ خود واقعہ سناتے ہیں، کیونکہ ان کی بیعت جو ہے شجاع آباد شریف تھی، تو فرماتے ہیں کہ شجاع آباد میں ایک ڈاکٹر تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، دور دراز سے مریض اس کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن جو مریض نماز کے لیے جاتا تھا یہ ڈاکٹر اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ تم یہ کیا کبھی الٹے ہوتے ہو کبھی سیدھے ہوتے ہو، مذاق اڑاتا تھا۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ روزانہ رات کو، ایک طویل عرصے تک یہ معاملہ رہا کہ روزانہ رات کو اس کی قبر سے آگ نکلتی تھی، لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور وہاں کے علاقے میں یہ بات معروف تھی کہ یہ بندہ نماز کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ نے اس کو سزا جو دی دنیا والوں کو دکھا دی۔ تو یہ بعض اوقات کسی کو خواب میں، کوئی جو دنیا سے چلا گیا وہ کسی کو خواب میں آ گیا اور اس نے کوئی واقعہ بتلا دیا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے پہلی اشارے ہوتے ہیں دنیا والوں کی عبرت نصیحت کے لیے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا ہوتا ہے کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ قبر جو ہے نا یہ چھوٹا دارالجزا ہے، اصل بڑا دارالجزا اور بڑی سزا جو ہے وہ عالم آخرت میں ہے، لیکن وہ اندراج یہیں سے ہو جاتا ہے، اندراج جو ہے وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، اندراج کہ اس کی قبر جو ہے اس میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور ادھر جو ہے جہنم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے قبر جو ہے اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے،
تو ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے. یہ چھوٹا دارالجزا ہے، یہ عالم برزخ جو ہے یہ چھوٹا دارالجزا، اور جو بڑا دارالجزا ہے جہاں اصل جزا و سزا ہونی ہے وہ عالم آخرت. تو محمود غزنوی سے خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ محمود غزنوی کہتا ہے مجھے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. کہا کون سی نیکی کون سا عمل کام آیا؟ تو محمود غزنوی نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میں ایک رات جو ہے ایک کمرے میں سونے کے لیے گیا. ابھی میں سیدھی طرح لیٹا بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں قرآن پاک کے چند سپارے رکھے ہوئے نظر آئے. تو میں ایک دم باادب ہو کر بیٹھ گیا کہ یہاں اللہ کا قرآن رکھا ہوا تو میں لیٹ جاؤں. اب یہاں پھر کچھ بات آ گئی کہ جائز ناجائز کی بات نہیں کرتا، فتوے کی روح سے جائز ہے. قرآن پاک رکھا ہوا ہے ہمارے سہانے کی طرف رکھا ہوا ہے، الماری کی اونچی جگہ ادب سے رکھا ہوا ہے قرآن پاک. تو ہم یہاں اگر لیٹ جائیں تو اس میں کوئی مطلب یہ کہ بھی ناجائز بات نہیں ہے. لیکن اس کے دل میں عظمت آئی قرآن پاک کی اتنی زیادہ کہ وہ ایک دم جو ہے باادب ہو کر بیٹھ گئے کہ یہاں اللہ کا قرآن رکھا ہو اور میں یہاں جو ہے پاؤں کو سار کر لیٹ جاؤں. تو پھر خیال آیا کہ میں جو لیٹنا چاہتا ہوں تو میں یہ سپارے جو ہے نا کسی کو بلا کے کہتا ہوں یہ سپارے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جائے، تو پھر میں لیٹ جاؤں گا بے تکلفی کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی دوسرا خیال آیا، ساتھ ہی ایک دم خیال آیا کہ اچھا میں اپنی راحت کی خاطر قرآن پاک کے سپاروں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کروں، میں خود کیوں نہ چلا جاؤں اس کمرے سے دوسری جگہ. تو یہ پہلا خیال تو چھوڑ دیا کہ قرآن پاک کے سپارے جہاں رکھے ہیں رکھے رہے. اب جب اٹھ کر جانے لگے کہ میں کسی اور کمرے میں چلا جاتا ہوں تو کہنے لگے کہ پھر فوراً یہ خیال دل میں آیا کہ میں اس کمرے کو اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہاں اللہ کا قرآن رکھا ہوا. تو قرآن اس وجہ سے اس کمرے کو خالی کر دو کہ یہاں قرآن. کہتا ہے ساری رات میں شک و پنج میں رہا، نہ قرآن پاک کے وہ سپارے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیے نہ خود وہاں سے گیا. اسی کشمکش میں قرآن پاک کی عظمت اور احترام اتنا اس کے دل میں تھا کہ وہ ساری رات جو ہے نہیں سو سکا. تو کہتا ہے کہ اللہ نے میرے فرمایا کہ تم نے ہمارے قرآن پاک اور کلام پاک کا ادب کیا، ہم نے اس کے صدقے میں. میرے بھائیوں دین سے نسبت رکھنے والی ہر شے قرآن پاک تو بہت بڑی چیز ہے. قرآن پاک کی تو عظمتوں کی انتہائی کوئی نہیں. قرآن پاک کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جب قرآن پاک نازل فرمانا چاہا تو اللہ کے فرشتے بہت سے ہیں، لیکن اللہ نے کسی عام فرشتے کے ذریعے قرآن نہیں بھیجا. سب سے افضل فرشتہ نوریوں کا سردار جبریل، اس کو اللہ پاک نے اس کا انتخاب فرمایا کہ یہ میری کلام لے کر جائے. اچھا، اور پھر دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام 1.25 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول جو ہیں اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول بہت سے ہیں. قرآن پاک کے لیے اللہ پاک نے سب سے افضل نبی، امام الانبیاء، افضل الرسل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انتخاب فرمایا کہ میری یہ کلام جو ہے لانے والا نوریوں کا سردار ہوگا، اور جس شخصیت کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوگا وہ نبیوں میں سب سے افضل ہے. اچھا، اور دیکھیے زمین پر شہر بہت سے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک کے نزول کے لیے مکہ پاک اور مدینہ پاک کا انتخاب کیا، جو سب سے افضل شہر ہیں دنیا میں. سب سے افضل شہر ہیں روئے زمین پر وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف ہے. تو یہاں بھی ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، آپ حضرات کی محبت کی برکت سے یہ بات یاد آ گئی کہ علماء کا اس میں جو ہے آراء مختلف ہوئی کہ مکہ پاک بھی دیکھو فضیلت والے تو دونوں ہی ہیں. مکے کی بھی فضیلتوں کی شانوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اور مدینہ پاک کی بھی شانیں اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کی انتہا ہوئی نہیں. لیکن ان دو میں زیادہ فضیلت کس کو ہے؟ مکہ پاک کو زیادہ فضیلت ہے یا مدینہ پاک کو زیادہ فضیلت ہے؟ تو دیکھیے قرآن پاک جو ہے اس سے ہمیں جو ہے رہنمائی ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ قرآن میں مکہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. اچھا بھائی، اللہ مکہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ کیوں اس لیے قسم کھا رہے ہوں کہ وہاں بیت اللہ شریف ہے؟ نہیں. اس لیے اللہ نے مکہ کی قسم کھائی کہ وہاں زمزم شریف ہے؟ نہیں.
صفا مروہ ہے نہیں، حاجی حج وہاں کرتے ہیں نہیں. قرآن کہتا ہے اس لیے قسم کھائی کہ انت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب آپ اس مکہ میں موجود ہیں. تو مکہ کی عظمتیں، مکہ کی شانیں، مکہ کی بلندیاں وہ کس وجہ سے؟ حجر اسود کی بڑی فضیلت ہے، مقام ابراہیم کی بڑی فضیلت ہے، صفا مروہ کی بڑی فضیلت ہے، خانہ کعبہ کی فضیلتوں کی تو انتہائی کوئی نہیں. لیکن اللہ قرآن میں مکہ کی قسم کیوں کھا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب چونکہ آپ اس پاک شہر مکے میں ہیں اس وجہ سے میں اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں. تو خلاصہ میں بتا رہا ہوں حضرات علماء کرام کی آراء، مکہ پاک زیادہ فضیلت والا ہے یا مدینہ پاک؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں رہے مکہ زیادہ فضیلت والا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو پھر مدینہ پاک زیادہ فضیلت والا تھا. بات بھی دیکھو لگتی ہے. اور قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں رہنمائی بھی مل رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس لیے اس پاک شہر کی قسم کھائیے کہ اے میرے حبیب آپ اس شہر میں موجود ہیں. تو جہاں آپ موجود ہیں اس جگہ کی اللہ قسمیں کھا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے، میں عرض کر رہا تھا کہ زمین پر بہت سے شہر ہیں، لیکن جب قرآن کو نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے سب سے زیادہ مقدس جگہوں کا انتخاب کیا، مکہ پاک کا اور مدینہ پاک کا. یہ وہ پاکیزہ جگہ ہیں، یہ وہ مبارک شہر ہیں یہاں قرآن نازل ہوا. اچھا اور دیکھیے زبانیں بہت سی ہیں، ساری بولیاں ساری زبانیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری قدرت کی نشانی ہے اختلاف السنتکم و الوانکم، کسی کو کوئی رنگ دے دیا، کسی کو کوئی رنگ دے دیا، کسی کو کوئی بولی دے دی، کسی کو کوئی بولی دے دی. اللہ فرماتی ہے یہ میری قدرت کی نشانی ہے. زبانیں ساری اللہ کی پیدا کرنا ہے. جب قرآن پاک کو نازل کرنے کی باری ہے تو اللہ پاک نے سب زبانوں میں سے سب سے اعلیٰ سب سے فضیلت والی زبان عربی کا انتخاب کیا کہ اس عربی زبان میں میں اپنا قرآن نازل کروں جو زبانوں میں سب سے اعلیٰ زبان ہے. اگر عربی سے زیادہ فضیلت والی کوئی اور زبان ہوتی اللہ کی کلام قرآن پاک اس زبان میں آتی. اہل جنت کی زبان عربی نہ ہوتی. اہل جنت کی زبان عربی ہے، حدیث پاک میں کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے. اللہ کا کلام قرآن پاک عربی میں ہے. یہ دلیل ہے کہ عربی سب سے زیادہ فضیلت والی زبان ہے. بحیثیت زبان جو ہے ہم جو ہے ضرورت کے لیے انگریزی بھی سیکھتے ہیں، اپنی زبان جو ہے اس کی گرامر کے قواعد بھی پڑھتے ہیں، ادب جو ہے اردو ادب بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں. لیکن ثواب جو ہے برتری اور فضیلت جو ہے ہماری مذہبی زبان جو ہے وہ عربی ہے. مذہبی زبان جو ہے ہم بحیثیت مسلمان ہماری مذہبی زبان جو ہے وہ عربی ہے. تو اللہ پاک نے عربی زبان کا انتخاب کیا قرآن پاک کے لیے جو سب سے افضل ہے. اچھا اور امتیں بھی بہت سی آئی ہیں تو اللہ نے قرآن پاک جس امت کے لیے نازل فرمایا اس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوۃ والسلام ساری امتوں میں سب سے زیادہ خیر والی امت ہے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے لیے فضیلت، مقام، مرتبہ، شان، رفعت اور بلندی میں کسی پہلو سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. لانے والا نوریوں کا سردار، جس شخصیت پر نازل ہوئے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے سردار، جس زمین کے خطے پر نازل ہو رہی ہے حرمین شریفین کا وہ خطہ، وہ ساری زمین کے خطوں کا سردار. اور جس امت کے لیے اللہ پاک اس قرآن پاک کو پیغام ہدایت بنا کر بھیج رہے ہیں وہ امت ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہے. جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان قرآن، وہ زبان جو ہے عربی، وہ ساری زبانوں کی سردار ہے. تو مجھے آپ یہ کہنے دیجیے کہ پھر جس سینے نے اس قرآن کو محفوظ کیا، جس زبان نے اس قرآن پاک کو پڑھا ہے وہ سینہ سارے سینوں سے زیادہ فضیلت والا ہے. وہ زبان ساری زبانوں سے زیادہ مبارک ہے جو زبان جس کو اللہ نے یہ توفیق دی، جس سینے کو، جس زبان کو کہ وہ اللہ کی کلام قرآن پاک پڑھنے کے لیے منتخب ہو گئے.
ایک بات میں نے بچوں کے لیے بھی کہنی ہے، جو بچے قرآن پاک پڑھنے والے ہیں۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کا مخاطب یہ بچے ہیں۔ ہاں بچوں، پکوڑے کس کس کو اچھے لگتے ہیں؟ سب کو اچھے لگتے ہیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں نا پکوڑے۔ اور پھر امی کے ہاتھ میں پکے ہوئے تو کیا ہی بات ہے، جی کرتا روٹی کو ہی ہاتھ نہ لگائے، پکوڑے کھاتے رہو کرارے کرارے کر۔ سب کو اچھے لگتے ہیں نا پکوڑے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ جلیبیاں کس کو اچھی لگتی ہیں؟ سردیوں کا موسم ہو اور کراری کراری گرم گرم جلیبیاں ہوں، کھان والے مولوی ہوں، جیسے حلوہ ہوتے مولویوں سے جلوہ۔ یعنی ہم جو ہے نا، میری ساری زندگی بچپن سے لے کے اب تک مسجد اور مدرسے میں گزری۔ میں چھوٹا سا تھا، 8 سال کا تھا جب مجھے میرے ماں باپ نے جو ہے مجھے مدرسے میں داخل کرا دیا تھا۔ پہلے قرآن پاک کا حافظ بنا، پھر اس کے بعد عالم بنا اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد جو ہے پھر مرشد کی نگاہ کرم کا صدقہ انہوں نے اپنے قدموں میں جگہ دی، ان کے پاس جو ہے میں مدرسے کے اندر دینی تعلیم جو ہے دے رہا ہوں بچوں کو۔ تو ساری زندگی مدرسے میں گزری۔ تو ہم نے کبھی جو ہے الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ ملا ہو۔ یوں تو ہوا کہ ہم نے سوچا کہ یار کی کھائیے تھے کی چھڑیے، اللہ نے قرآن کی برکت سے اتنا کھلایا ہے۔ تو یہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں نا، کبھی تم احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ اللہ تمہیں وہ نعمتیں کھلائے گا کہ دوسرے تمہارے پر رشک کریں گے۔ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی گزری ہے تجربوں سے۔ اچھا تو جلیبیاں بھی سب کو اچھی لگتی ہیں، کیوں بھی بچوں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اب مجھے ایک اور بات بتاؤ کہ وہ جو آدمی جو پکوڑے بنانے والا ہوتا ہے، پکوڑے بنانے والا، وہ سارا دن پکوڑے بناتا ہے، جتنے شوق اور رغبت سے میں اور آپ پکوڑے کھاتے ہیں، کیا وہ بھی اتنے شوق اور رغبت سے کھاتا ہے پکوڑے؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار سارا دن پکوڑے بنا کے میرا دل بھر گیا، مجھے نا وہ جلیبی والے سے تھوڑی سی جلیبی آ کے دو، میں ذرا منہ کا ذائقہ زیادہ تبدیل کروں۔ اور اسی طرح جلیبی والا جو ہوتا ہے، میں اور آپ کو بڑے شوق سے جلیبی کھائیں گے، لیکن جلیبی والا جو ہے نا، وہ سارا دن جلیبیاں بنا کے جلیبیاں پکا کے، اس کا دل جو ہے نا وہ جلیبیوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یار تم تھوڑی سی جلیبی پکا، تو نہیں میں جلیبی تو مجھے تھوڑے سے نا وہ پکوڑے والے سے پکوڑے لا کے دو۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سارا دن قرآن پاک پڑھ کے آپ کہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے نا تو میرا دل بھر گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے محبت، دلچسپی لگاؤ، تعلق بڑھاؤ قرآن پاک سے، ٹھیک ہے؟ تو سب بچے ماشاءاللہ باوضو قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، قاری صاحب جو ہے بچوں کو تاکید کرتے ہیں نا کہ باوضو قرآن پاک کو، جیسے یہ ادب ہے قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، قرآن پاک کو جو ادب احترام سے اونچی جگہ رکھو۔ قرآن پاک کی طرف جو ہے ہم جب بیٹھیں تو قرآن پاک کی طرف ہر پشت نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا قرآن پاک سے پیار کرو گے نا، اتنی قرآن پاک کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ تو یہ اللہ سے توفیق مانگو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو قرآن نازل فرمایا، اس امانت کو محفوظ کرنے کے لیے میرے سینے پہ انتخاب کر لیا۔ تو قرآن پاک سے محبت بڑھاؤ۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں یہاں آپ کو، نفسیاتی بات ہے، وہ یہ کہ اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز ہے نا شروع میں اسے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن آدمی اپنے دل دماغ کو جب ادھر متوجہ کرتا ہے نا تو پھر وہ چیز دل دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بچہ، اس کو کرکٹ کھیلنے کا شوق نہیں ہے، اب اس کا دوست ہوتا ہے نا، اس کو کہتا ہے چل یار چھٹی کا ٹائم ہے، سارا دن پڑھ کے کھاتے گیند بیٹ لے کے آتے، چل پارک میں چلیے کرکٹ کھیلیے۔ اب اس کو چونکہ شروع میں دلچسپی نہیں، وہ بے رغبتی سے جائے گا، دوست کے کھینچا کھینچی میں چلا جائے گا۔ اب وہ جناب اس کو بلا دے گا اور خود جو ہے گیند کرائے گا اس کو۔ تھوڑا سا جب وہ اسے کھیلے گا نا تو آہستہ وہ اس سے کھیل سے مانوس ہو جائے گا۔ 2-4 دن کے بعد یہی بچہ جس کو یہ اس کا دوست پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہا تھا نا، اب وہ خود کہے گا کہ یار جانا نہیں کھیلے وہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ہم اگر کسی چیز سے اپنے دل دماغ میں کسی چیز کی محبت بسانا چاہیں، اس سے لگاؤ پیدا کریں تو وہ بڑھتا جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی، اس نے ہندوستان پہ جب حملہ کیا ہندو فوج کے خلاف جو ہے، اس جنگ میں ہندو راجا جو ہے اس کے سامنے آ گیا، تو اس نے تلوار ماری اس کے سینے پر، تو اس کا سینہ جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا
اور اس کا دل جو ہے وہ اچھل کے باہر آ کے گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی کے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ہندو راجا جس بت کو پوجتا تھا اس بت کا نقش اس کے دل پہ بنا ہوا۔ یہ دیکھ کر سلطان محمود غزنوی سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ پاک، یہ جھوٹے معبود کو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت کو اس نے اتنا دل میں بسایا، اتنا اس کو سوچا، اتنا اس کا نقش دل میں بٹھایا کہ دل کے اوپر اس کا بت کا نقش بن گیا، اور میں سچا خدا ہے، پاک ذات ہے، احکم الحاکمین، اور میں تیری عبادت جو ہے وہ اتنی رغبت سے نہیں کرتا۔ اس نے اپنے جھوٹے خدا کو کس طرح جو ہے پورا۔ اب دیکھو نا، اس نے اس بت کو سامنے رکھا، اس کو سوچا سوچا سوچا، اس بت کو محبت سے دیکھا، اتنا اس کے ساتھ لگاؤ، اتنا اس کے ساتھ پیار کیا کہ وہ بت کا نقش ہے اس کے دل پہ اوپر جو ہے نقش بن گیا۔ تو یہ میری آپ کی فطرت ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا کیا، الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی ہندو کے گھر میں، کسی سکھ کے، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم بھی اسی طرح ہی ہوتے۔ ہمیں جو کلمہ مل گیا یہ مفت میں مل گیا، یہ کوئی ہماری ذاتی تحقیق یا ریسرچ کا نتیجہ نہیں ہے کہ مختلف جو ہے ہمارے سامنے مذہب ہو اور ہم نے اس کو تحقیق کر کے دلائل میں جو ہے نا ہم نے موازنہ کر کے پھر کہا ہوگا یار یہ اسلام جو ہے اس کے دلائل مضبوط ہے، میں ادھر جاتا ہوں۔ نہیں، ہم نے جس وقت ماں باپ کی آنکھ میں گود کھولی تو ہمارے ماں باپ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت، ہر ماں اپنے بچے کو قرآن کا ادب سکھاتی ہے، احترام سکھاتی ہے۔ باپ اپنے بچے کو قرآن پاک کا، مسجد کا، نماز کا، دین سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب احترام سکھاتا ہے۔ بچہ جب درسگاہ میں قاری صاحب کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، قاری صاحب بچے کو ادب سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ اس تپائی کو، جس تپائی کے اوپر ہم نے قرآن پاک رکھنا ہوتا ہے، قاری صاحب اس تپائی کا بھی ادب سکھاتے ہیں کہ یہ تپائی جو ہے اس میں ہم اللہ کا قرآن رکھتے ہیں، اس تپائی کا بھی ادب کرو۔ بحیثیت مسلمان ہر بچے کے دل میں یہ ہے، لیکن میں آپ کو بچوں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھے ہم قرآن شریف پڑھ پڑھ کے تو اب ہم اکتاب ہیں، تو آپ جو ہے بے رغبتی دل میں نہ آنے پائے قرآن پاک۔ قرآن پاک سے لگاؤ، محبت، شوق، دلچسپی، بلبلہ اور بڑھاؤ قرآن پاک سے، یہ ہمارے دل دماغ میں قرآن پاک کی محبت سما جائے۔ ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے وہ قرآن پاک پڑھ رہے، وہ اتنا انہیں قرآن پاک پڑھا کہ جب چھٹی ہوگی سوئے ہوئے تو سوتے میں بھی قرآن پاک ان کی زبان پر جاری، سوتے میں بھی جاری۔ اچھا، اور یہ تو قاری صاحب سے ساری زندگی انہیں قرآن پاک پڑھایا۔ بھائی اذان کتنے بجے ٹائم ہو گیا؟ اچھا بس یہ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کروں۔ تو قاری صاحب نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھایا۔ اللہ کی شان آخر عمر میں ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ تو جب زیادہ بیمار ہو گئے، ہسپتال جایا گیا ان کو، تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ان کی حالت دیکھ کر، ان کی کیفیت دیکھ کر جو پاس کے ان کے جو لواحقین تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید قاری صاحب جو ہے بس یہ ان کی روح پرواز کرنے کے قریب ہے، یہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، شاید ان کی آخری سانسیں ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی ان کے پاس سے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو حافظ صاحب قاری صاحب کے سرانے کھڑے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، وہ حافظ صاحب جو ہے وہ اس بیچارے کو غلطی لگ گئی۔ اب اس کے منہ سے جو آیت جو ہے وہ لفظ غلط جو نکلا، قاری صاحب بے ہوش ہے، بیڈ کے اوپر بے ہوش ہے، شعور کام نہیں کر رہا لیکن لا شعور کام کر رہا، تحت شعور جس کو کہتے ہیں۔ اور قاری صاحب کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کا سر ایسے ہل گیا، جیسے کلاس میں بیٹھے وقت بچے کا قرآن پاک سنتے وقت جب بچہ اگر اس سے غلطی ہو تو قاری صاحب ایسے سر ہلا کے انکار کرتے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہو، ایسے اس بے ہوشی کے عالم میں ادھر بچے سے غلطی ہوئی ہے، ادھر قاری صاحب کا سر ایسے ہلا۔ یہ شعور کام نہیں کر رہا، یہ لا شعور کام کر رہا ہے، تحت شعور۔ جب کسی چیز کو دل دماغ میں اتنا بسائیں گے کہ وہ ہماری دل دماغ میں اس کے علاوہ اور تصور ہی رہے گا، وہ چیز ہمارے اختیار سے بڑھ کر غیر اختیاری طور پر ہمارے دل دماغ میں بس جائے گی۔ وہ لاشعور میں ہمارے جو ہے وہ قرآن پاک ان کے لاشعور میں اس تک
اتنا محفوظ ہو گیا کہ اب شعور کام نہیں کر رہا، حواس کام نہیں کر رہے، لا شعور کام کر رہا. ساری زندگی قرآن پڑھا، ساری زندگی قرآن پڑھایا. ارے تو اتنا قرآن پاک سے لگاؤ ہو گیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی تھے ہندوستان میں، تو ساری زندگی نا انہوں نے آرا چلایا. آرا تو نہ نماز کی فکر کی نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، بس اسی میں لگے رہے ساری زندگی. تو بڑھاپے میں ذوق میں جب کچھ نہ کر سکے تو کسی نے کہا بابا جی تمہاری دلی چاہت کیا؟ بابا جی نے کہا کہ میری دلی چاہت یہ ہے کہ میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا رہا ہوں، بھوکا میرے پاس ہو، ایک آرا میرے ادھر چل رہا ہو اور سر لکڑیوں کے کٹنے کی آواز آ رہی ہو، دوسرا آرا پھر ادھر چل رہا ہو اور لکڑیوں کے چیرنے کی آواز آ رہی ہو. ساری زندگی اسی کورونا بچھانا بچایا تو بس اب وہی چیز دل دماغ میں بسی ہوئی ہے. اسی آواز سے اس کو سرور آتا ہے، اس کو سرور آتا ہے اس آواز سے. یہ واقعات ہے، حقائق. تو میں اور آپ قرآن پاک سے اتنی محبت بڑھائیں کہ قرآن پاک ہمارے دل دماغ میں رچ بس جائے. خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کا قرآن پاک مکمل ہوا، تو وہ ہم بھی اس قبولیت دعا میں شامل ہوں گے. آخری سبق جو ہے، اگر وہ قاری صاحب اس کے قاری صاحب اصل تو قاری صاحب کا ہے نا، قاری صاحب جو اس کے استاد ہیں، یہ ان کا یہ اعزاز ہے قاری صاحب کا جنہوں نے الف با سے شروع کر کے پورا قرآن پاک بچے کو پڑھایا. وہ آخری سبق قاری صاحب سے ہم بھی ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله.